جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا اس سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو اپنے ملک کے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ بھی نہیں مذاکرات کر سکتے، ان کے ساتھ بھی آپ مودی کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، ان کو سپورٹ ہے عوام کی، ان کے ساتھ بھی ضرور بات چیت بھی ہونی چاہیے اور ان کو شامل بھی کرنا چاہیے۔ تو عاطف خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو حکومت کی اپنی ایک سوچ کی، شاید بچوں والی سوچ ہے ان کی، کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر ساری ملک نے، سارے قوم نے آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور جنگ تو ختم ہو گئی، الحمدللہ ہم جیت گئے، پاکستان کو برتری ہوئی، بھارت ذلیل ہوا، لیکن پاکستان کے مسئلے تو اپنی جگہ ہیں، انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اکانومی ٹھیک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم میں چلانا ہے تو پھر تو صحیح ہے، کب تک آپ صرف خوشیاں مناتے رہیں گے کہ جی ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، ہم واقعی جنگ جیت گئے، سب کو مبارک ہو، لیکن اس سے آگے بھی کچھ سوچنا ہے، اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے، اگر ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے تب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی جب ساروں کو آپ بٹھا کے ان کے اعتراضات دور نہیں کریں گے، اس وقت تک اکانومی بہتر نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ٹیکسز کلیکٹ نہیں ہوں گے، ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوگی، یہ ساری وجوہات ہیں، اس کی بنا پہ حکومت کی رسپانسبلٹی بنی۔ تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر ان سے مذاکرات ہوتے ہیں تو خان صاحب نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ جب سخت وقت آیا انہوں نے سارے سپورٹ کی، ہم نے سپورٹ کی، انہوں نے سپورٹ کی ملک کی، تو اگر مذاکرات ہوتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے وہ تو ہر وقت تیار ہے، لیکن اگر ڈیل کی بات ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے وہ کبھی نہیں کریں گے۔ بجٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف دے پائیں گے یا کوئی بڑی کوئی چیزیں ہو سکیں گی، کیونکہ ان کے آلریڈی ٹیکسز ریونیوز کے شارٹ فالز ہیں، تو اگر وہ یہ پورا نہیں کر سکتے، وجہ اس کی ہے کہ اکانومی آپ کی شرنک ہو رہی ہے، پاکستان سے کاروباری لوگ باہر جا رہے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، تو اگر یہاں کے لوکل لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں، تو باہر سے کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کاروبار نہیں بڑھے گا، آپ کو ٹیکسز کم ملیں گے، تو جب آپ ٹیکسز کم ملیں گے تو آپ عوام کے اوپر پیسہ نہیں لگا سکتے۔ تھینک یو سر۔ تو ہم سے فارملی کوئی تجاویز نہیں لی گئی، لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ چیز تو غلط ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس ہے، جو ٹیکس نیٹ میں آیا ہوا ہے، آپ اسی کو مسجد میں چھوڑتے رہیں، حد ہوتی ہے ہر ایک چیز کی، آپ کو ٹیکس کا بیس براڈن کرنا پڑتا ہے کہ جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، کئی لوگ ہیں جو کروڑ روپے کماتے ہیں، 1 روپے ٹیکس نہیں دیتے، اور جس بیچاری سیلری کلاس جو ہیں ان کی سیلری سے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، تو یہ زیادتی ہے، اس طرح ملک نہیں چلتے، آپ کو جو جتنا کماتا ہے اس کے مطابق اس سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے۔ سر کیا وہ وجہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لیڈرشپ خان صاحب کی رہائی یا احتجاج کے حوالے سے کوئی لائے عمل دیتی ہے تو اس میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، مذاکرات ہونے والے ہیں، ڈیل ہونے والی ہے، اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں، یہ کون سی ذرائع ہیں جو اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں سر؟ یہ وہی ذرائع ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ تحریک چلے، ظاہری بات ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے، لیکن میں دوبارہ یہ چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ خان صاحب نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، ملک کے لیے مذاکرات ہوتے ہیں بالکل وہ کریں گے، اپنی ذات کے لیے ڈیل کر کے باہر آئیں گے یہ وہ کبھی نہیں کریں گے۔ سر پاکستان کے لیے خان صاحب کتنا ضروری ہے رہا ہونا؟ دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت جو میکسیمم سپورٹ ہے کسی لیڈر کی وہ عمران خان کی ہے، اگر اسی کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے ملک میں ٹیکسز اکٹھے نہیں ہوں گے، اکانومی نہیں چلے گی، تو پاکستان کے لیے تو عمران خان ضروری ہے اس وقت، کیونکہ وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، تو جب تک آپ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لاتے تو اس وقت تک آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا یا ٹھیک ہو جائے گا؟ عاطف خان صاحب جنگ جیتنے کے بعد کیا حکومت کو قبولیت تو نہیں مل رہی، کیونکہ مقبولیت تو خان صاحب کے پاس ہے؟ دیکھیں جنگ ایک الگ ایشو تھا، وہ جب باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ساری قوم اپنے اختلافات بلا کے ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن میں تو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنگ تو ہم جیت گئے لیکن پاکستان کے مسئلے تو حل نہیں ہوئے، اب یہ رسپانسبلٹی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ان حالات کو ٹھیک کرے، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرے، جو ان کے ہمارے سب کے اعتراضات ہیں ان کو دور کرے، یہ عدلیہ پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، یہ میڈیا پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، تبھی ملک آگے چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا۔ میرے خیال میں تو نہ مقبولیت ملی ہے نہ قبولیت ملی ہے، وہ تو
سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. اب یہ جھوٹ موٹ کا کہ جی نواز شریف صاحب نے پلان بنایا, نواز شریف صاحب نے جہاز بنایا, وہ بیچارے تو یہ دیکھیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ قوم یہ چیزیں نہیں بھولے گی, یہ کبھی یہ قوم یہ چیز نہیں بھولے گی کہ جب جنگ تھی اس وقت آپ کہیں پتہ نہیں کس بنکر کے اندر, کس تاخانے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی. آپ کا پاکستان کے حق میں انڈیا کے خلاف, مودی کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. نہ وزیر اعظم کیا ہے, اس نے کبھی مودی کو یہاں پہ تقریر بھی کی, کبھی کرٹیسائز نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ جن کو اتنا شوق ہے پبلسٹی کا کہ وہ کوڑے کے ڈسٹ بن پہ بھی اپنی تصویر لگا دیتی ہے, جنگ کے بارے میں ایسے چپ بیٹھی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں کسی اور ملک کی جنگ ہو رہی ہو, اور پھر بعد میں کریڈٹ لینے آ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. عوام بھی وقوف نہیں ہے اور عوام یہ ساری عمر یاد رکھے گی.